على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امید ہے آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج حسین موضوع کو لے کر آپ کے سامنے میں حاضر ہوں۔ کرم پہ آئے تو نعت اتری، وہ مسکرائے تو نعت اتری، یہ کیف سا کب تھا ان سے پہلے حضور آئے تو نعت اتری، کھلے صلاۃ و ثنا کے غنچے وہ یاد آئے تو نعت اتری، حرام روح الامین نے اقرا کہ گیت گائے تو نعت اتری، ہوا کے شانوں پہ لطف حق نے دیے جلائے تو نعت اتری، جبین آدم پہ نور بن کر وہ جگمگائے تو نعت اتری، ستارے پلکوں پر اشک بن کر جو جھل ملائے تو نعت اتری، اشارے اذن و عطا کے حق سے قلم نے پائے تو نعت اتری، خیال و فکر و شعور میں بس وہی سمائے تو نعت اتری۔ حضرت ڈاکٹر علامہ شہزاد مجددی صاحب نے اس طرح سے نبی کی نعت صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی ہے۔ 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ کے گھر میں آنگن میں دست قدرت کا وہ شاہکار غنچہ چھٹکا جس کی نکہت و شادابی اور رنگ و روپ دیکھ کر چشم نظارہ بھی ورطۂ حیرت میں ڈوب گئی، وہ گلے رانا کھلا جس کی بوئے دلاویز سے چمنستان دہر کا ہر طائر مست و بے خود ہو گیا، وہ نسیم سحر چلی جس کے ہر جھونکے میں گلزار ازل کی مہک رچی اور بسی تھی، وہ صبا محو خرام ہوئی جس کے اٹکھیلیوں سے باغ ابد کی ہر کلی مسکرا پڑی، وہ باد بہاری چلی جس کی راحت بخش تھپکیوں سے بے قراران عالم کو قرار آ گیا، وہ کرم کی گھٹا 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت حضرت آمنہ کے آنگن میں اٹھی جس سے ہر کشت و ویرا سیراب و شاداب ہو گئی۔ اللہ اکبر، اسی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کن کن لوگوں نے بشارت دی ہے؟ یہ وہ نبی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابھی آپ پیدا بھی نہ ہوئے، ابھی آپ تشریف بھی نہ لائے، آپ کے آنے کی خبریں سنائی جا رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، پوچھا گیا آپ کب سے نبی ہیں؟ آقا کریم نے فرمایا بین الروح والجسد، حضرت آدم علیہ السلام جب آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے اس وقت بھی میں نبی تھا۔
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں کون؟ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے ایک لغزش کی بنیاد پر نکالا گیا تو آپ نے کئی سو سال تک توبہ کی، توبہ کو قبولیت کا درجہ نہ ملا، تو آپ نے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے عریضہ پیش کیا، مولا ایک نام میں نے لوح محفوظ پر تیرے نام کے ساتھ دیکھا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہے، اے اللہ تو اس نام کے وسیلے سے ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اللہ اکبر، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کے وسیلے سے قبول فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں نبیوں سے میثاق لی ہے، عہد لیا ہے، پیمان لیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل انبیاء کرام سے پختہ وعدہ لیا کہ تمہیں قسم ہے اس کی جو میں تم کو کتاب و حکمت سے دوں، تمہیں قسم ہے اس کی جو میں کتاب اور حکمت سے تمہیں دوں۔ پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہیں، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور اس کی ضرور مدد کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے میثاق لی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس سے آپ جان لیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف بھی نہ لائے، نبیوں سے عہد اور میثاق لیا گیا، عہد و پیمان لیا گیا، اور کہا جب وہ جائے تو تم سب ایمان لانا، اس کی مدد کرنا۔ اچھا اللہ کا حکم تھا نبیوں سے، تو نبی ذرہ برابر بھی ان کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں آتی ہے، نہیں آئی ہو کہ وہ اللہ کے حکم کو نہ مانے۔ نبی اللہ کے حکم کو مانتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا حکم ہوا کہ تمہیں ایمان لانا، اس کی مدد کرنا ہے، کافی تھا، مگر اللہ نے آگے فرمایا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری، کیا تم اقرار کرتے ہو، کیا تم اس کی ذمہ داری لیتے ہو؟ تو سارے نبیوں نے کہا قالوا اقررنا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، یہیں تک بس نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پھر اس پر گواہ بنایا اور فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ توجہ طلب یہ ہے کہ اس پر انبیاء سے عہد لیا گیا اور انبیاء ہی گواہ بھی ہیں، اور یہی نہیں اللہ بھی ساتھ ساتھ گواہ ہے، اور فرمایا وانا معكم من الشاہدین، اللہ بھی گواہ ہے۔ اور پھر یہی نہیں، آگے فرمایا فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو اس سے پھرے گا وہ فاسقوں میں ہوگا۔ اللہ کو پتہ ہے یہ تو میرے نبی ہیں، یہ تو میری بات مانیں گے، یہ تو میرے حکم کو بجا لائیں گے، اس کی تکمیل کریں گے، مگر ان کی امت میں بہت سارے لوگ ایسے افراد ہوں گے جو ان کی تکذیب کریں گے، جو نہیں مانیں گے۔ اس لیے اللہ نے نتیجہ بھی سنا دیا فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو اس عہد سے پھرے گا وہ فاسقوں میں شمار ہوگا، اس کا شمار فاسقوں میں ہوگا۔ اللہ اکبر، آپ نے پڑھا نا، پہلے ہی پارے میں ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کعبے کی جو تعمیر کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا مل کر، تو معلوم ہے چاروں طرف حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام گھوم گھوم کر
تعمیر کر رہے تھے، مگر ایک ایسے مقام پہ پہنچے جس مقام پہ کھڑے ہو کے اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پوری آیت ہے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا فرمائی ہے، ہمارے پروردگار ہماری اولاد میں ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کہا گیا تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے، وہ نبی آخر الزماں ہوں گے، تشریف لائیں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی، میرے آقا ابھی تشریف بھی نہ لائے، ظاہراً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کونین کا دلہا، کعبے کا بدر الدجا، طیبہ کا شمس الضحیٰ، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں آخری نبی ہوئے ہیں، ان کی اولاد میں ہوئے ہیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی ہیں جب کائنات نہ تھی، اس وقت بھی نبی ہیں جب کچھ نہ تھا، اس وقت بھی نبی ہیں نہ آسمان نہ زمین کچھ نہ تھا، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کئی ہزار سال پہلے دعا کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں اے اللہ ہماری نسل میں عظیم الشان وہ رسول مبعوث فرما جو تیری آیتوں کی تلاوت کریں، اور وَلْيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، جو لوگوں کے دلوں کو صاف کرے۔ دعا قبول ہوئی، آخر میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ یہاں پہ رک کے ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ کعبے کی تعمیر چاروں طرف گھوم کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کی، چاروں طرف گھوم کے، مگر ایک جگہ خو خاص جسے شاعر اللہ کہا گیا ہے، مقام مصلی کہا گیا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چاروں طرف حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کعبے کی تعمیر کرائی، گھوم گھوم کے کی ہے، لیکن ایک ہی جگہ کو مقام مصلی کہا گیا، اور وہ قیامت تک کے لیے نشانی اور حاجیوں وہاں پہ نماز پڑھنا ہوگا۔ کیا حکمت ہے؟ تاریخ میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی مقام پر آ کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا تذکرہ کیا تھا، بلفظ دیگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی میلاد منائی تھی۔ اللہ اکبر، وہ جگہ قیامت تک کے لیے نشانی بن گئی۔ اس سے تو یہ بھی اندازہ لگائیں کہ جہاں ہر وقت مصطفیٰ کی میلاد جس سرزمین پہ منائی جاتی ہے، جہاں ہوتی ہے، اس جگہ کے مقام و مرتبہ کا بھی عالم کیا ہوگا۔ مصطفیٰ کے میلاد کی برکت ہے، پیدائش کے تذکرے کی برکت ہے کہ وہ جگہ مقام مصلی قرار دی گئی، قیامت تک کے لیے نشانی ہے۔ یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، ابھی آپ تشریف بھی نہ لائے اور بشارتیں آپ کے تعلق سے ہو رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے قوم سے کہا تھا اور یوں خوشخبری سنائی، اپنے قوم کو کہا، اور خداوند نے مجھ سے کہا وہ جو کچھ کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی پروان کروں گا، ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میرے ان باتوں کو جن کو وہ
میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔ یہ توریت استثناء باب 18 آیت 17، 18، 19۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا مجھ سے کہ ہم ان کے بھائیوں میں بنی اسرائیل کے بھائیوں میں، تو اب بتاؤ بنی اسرائیل کے بھائی کون ہوئے ہیں؟ بنی اسماعیل ہوئے ہیں، اور بنی اسماعیل میں اللہ اکبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوئے ہیں۔ دیکھیں آپ کس طرح سے میرے آقا کی بشارت ہو رہی تھی، میرے آقا کی آمد کی بشارت دی جا رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں فخر ہونا چاہیے ہم ان کی امت میں ہیں۔ جتنا بھی ناز کریں وہ کم ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اور اس کا تذکرہ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں بھی ہے، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے بعد ایک ایسا رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ دیکھیں ابھی حضور تشریف بھی نہ لائیں کہ 500 سال پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، یعنی انہیں بشارت دے رہے ہیں کہ میرے بعد ایک ایسا رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ حضور تشریف بھی نہ لائے، نام احمد 550 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنایا، اور پتہ نہیں پہلے کب رکھا گیا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ انجیل کی بات سنا رہا ہوں، اور انجیل میں جو تحریف ہوئی ہے، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہی وجہ بنی جو انجیل میں تحریف ہوئی ہے، جو عیسائیوں نے اسے کاٹ چھانٹ کر دیا، تحریف کر دی، رد و بدل کر دیا۔ انجیل میں لکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے انہیں دیکھا ہے، میں نے انہیں قریب سے دیکھا ہے، وہ بہت پیارا ہے، وہ بہت لاجواب ہے، اور پھر اپنی تمنا ظاہر کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے اس محبوب نبی کی امت میں ہوتے، یا اے کاش آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا تسمہ باندھنے کا موقع ملتا، ہم اس پہ بھی فخر سمجھتے۔ میرے نبی وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوتے کا تسمہ باندھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کاش مجھے یہ موقع ملتا، کاش میں ان کی امت میں ہوتا۔ اسی وجہ سے انجیل میں بعض لوگوں نے لکھا کہ تحریف ہو گئی، ان لوگوں کو بات ہضم نہیں ہوئی عیسائیوں کو، اور جو کاٹ چھاٹ کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیں آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق کس طرح سے خبر دی جا رہی ہے۔ کائنات کو سجایا گیا، اللہ اکبر، اللہ نے کائنات سجائی فقط اس لیے کہ میرا محبوب جائے گا، ستاروں کی قندیلیں جلائیں اس لیے کہ میرا محبوب جائے گا، شمس و قمر کے چراغ کو آویزاں کیا اس لیے کہ میرا محبوب جائے گا، آبشاروں کو ترنم دیا اس لیے کہ میرا محبوب جائے گا۔ اللہ نے لفظ کن سے کائنات کو سجائی اس لیے کہ میرا محبوب جائے گا۔ اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجنا تھا، اللہ نے پہلے کائنات کو سجایا ہے، شیشوں کو چمک دی، میرا رسول جائے گا، کلیوں کو کھٹک دی، میرا
رسول جائے گا، بھونروں کو گنگناہٹ دی، میرا رسول جائے گا۔ میں تو کہوں حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا کہ آدم تم جاؤ آدمیت کا ڈنکا بجاؤ، میرا رسول جائے گا۔ ادریس تم جاؤ تدریس کا ڈنکا بجاؤ، میرا رسول جانے والا ہے۔ اے موسیٰ تم جاؤ کلام کا ڈنکا بجاؤ، میرا رسول جانے والا ہے۔ عیسیٰ تم جاؤ مسیحائی کا ڈنکا بجاؤ، میرا رسول جانے والا ہے۔ ابراہیم تم جاؤ خلت کا ڈنکا بجاؤ، میرا رسول جانے والا ہے۔ ایوب تم جاؤ عفت صبر و استقامت کا ڈنکا بجاؤ، میرا رسول جانے والا ہے۔ یوسف تم جاؤ عفت کا ڈنکا بجاؤ، میرا رسول جانے والا ہے، تاکہ کائنات دیکھ لے کہ جب ڈنکا بجانے والے کی شان اتنی نرالی ہے تو آنے والا مہمان کتنا نرالا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں آ گئے مصطفیٰ، انقلاب آ گیا، کنکروں کو بھی طرز خطاب آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں تو توریت انجیل زبور میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے، اسی وجہ سے یہودی اور عیسائی منتظر تو تھے ہی کہ ایک آخری نبی جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں ایک نام کعب کا بھی آتا ہے۔ کعب نے کیسے اپنی آرزو ظاہر کی؟ یہ بھی منتظر تھے، بلکہ جناب کعب قوم سے خطاب کرتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے، حضور کے بارے میں بتاتے تھے۔ اور یہ 560 سال پہلے، 550 سال پہلے کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد جناب کعب کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ فکانت، کعب کہتے ہیں فکانت قریش تجتمع الی کعب فیعظہم ویذکرہم بمبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویعلمہم بأنہ من ولدہ ویأمرہم باتباعہ ویقول سیاتی لحرمکم نبع عظیم ویخرج منہ النبی الکریم۔ کعب کے پاس قریش اکٹھا ہوتے تھے، وہ انہیں واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، وہ نبی کی آمد کی یاد دہانی کراتے ہوئے انہیں بتایا کرتے تھے کہ میری اولاد میں سے ہوگا، اور حکم دیا کرتے تھے کہ جب وہ نبی آئے گا تو تم اس کی پیروی کرنا۔ اور اکثر قریش سے کہا کرتے تھے کہ عنقریب تمہارے اس حرم میں ایک بڑی خبر ظاہر ہوگی اور یہاں سے ایک نبی کریم مبعوث ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے، پیدا ہونے سے تقریباً 560 سال پہلے کعب نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے کے اشعار بھی لکھے۔ ایک شعر آپ ملاحظہ کریں، علی غفلۃ یأتی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیخبر اخبارا صدوق خبیرها، اور یہ بدایہ اور نہایہ میں اس کا ذکر ہے۔ صاحب بدایہ اور نہایہ نے لکھا ہے، جلد 2 میں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، جب لوگ یاد الہی سے غافل ہو جائیں گے تو وہ نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، وہ لوگوں کو بہت سی خبریں سنائے گا، وہ سچا ہوگا۔ ناظرین و سامعین، برادران اسلام، دیکھو میرا نبی کس شان کا مالک ہے کہ ابھی تشریف بھی نہ لائے اور آپ کے تعلق سے بشارتیں دی جا رہی ہے، آپ کے تعلق سے آپ کے آنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارے یوں کہو مصطفیٰ آئے بھی نہ، میلاد پہلے ہی منائی جا رہی ہے، تشریف بھی نہ لائے آقا کریم مصطفیٰ کی میلاد پہلے ہی سے ہو رہی ہے۔ اب بھی پوچھو گے میلاد پر دلیلیں کہاں سے ہے؟ ابھی تشریف بھی نہ لائے، حضرت ابراہیم مصطفیٰ کی میلاد منا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ موسیٰ کلیم اللہ مصطفیٰ کی میلاد منا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ مصطفیٰ کی میلاد کر رہے ہیں، 560 سال پہلے جناب کعب مصطفیٰ کی میلاد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ میرے آقا ہیں کہ جب ان کے دادا
حضرت عبد المطلب جب ایک کاہن کے پاس اپنے خواب کی تعبیر کے لیے پہنچے اور آپ نے کہا کاہنہ کے پاس کہا سنو تمہیں تمہاری کتابوں کا علم ہے، میں نے خواب دیکھا، ایک حسین درخت کو دیکھا ہے جس کی ٹہنیاں مشرق سے لے کر مغرب تک ہے اور بڑا حسین و جمیل ہے، ایک قافلہ اسے کاٹنے آتا ہے اور ایک حسین نوجوان کھڑا ہوتا ہے جو اسے کاٹنے والوں کی کمر توڑ دیتا ہے، اس سے بھگا دیتا ہے۔ معلوم ہے اس کاہنہ نے کیا کہا تھا؟ خواب کو دیکھ کر خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہ عبد المطلب آپ کے خاندان میں ایک ایسا شخص جلوہ گر ہوگا جس کی حکومت مشرق سے لے کر مغرب تک ہوگی، جو ہزاروں دلوں پہ حکومت کرے گا، اور آپ کے گھر کے لوگ بھی، خاندان کے لوگ بھی اس کے مخالف بھی ہوں گے آپ کے گھر میں۔ اور یہی عبد المطلب ہیں کہ جب ایک وقت ایسا آیا کہ آپ تشریف لے گئے تو ایک یہودی عالم کے پاس اس نے حضرت عبد المطلب کے جلوے کو دیکھا تو آپ نے کہا ایسا ہے آپ ذرا سا اپنا جسم دکھائیں گے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا نہیں، اپنا جسم نہیں دکھا سکتا۔ کہا نہیں دکھاؤ؟ کہا ٹھیک ہے، سطر کے علاوہ جو سطر ہے اس کے علاوہ دیکھ سکتے ہو۔ جب اس یہودی عالم نے دیکھا، آپ کے کمر کو دیکھا ہے، تو وہ یہودی عالم کہتا ہے تمہاری قسمت چمک رہی ہے، تمہارے ایک ہاتھ میں بادشاہت ہے اور ایک ہاتھ میں نبوت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ بنو زہرہ کے قبیلے سے ہوگا، بتاؤ تمہاری بیوی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تم جاؤ بنو زہرہ میں شادی کرو۔ روایت یہ بھی ملتی ہے حضرت عبد المطلب نے بنو زہرہ کی ایک خاتون سے شادی کی اور پھر اسی خاندان میں جناب وہب کی بیٹی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا سے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا نکاح کروایا ہے۔ یہاں پر بھی حضور کی آمد کی بشارت دیکھیں، آپ کا ذکر دیکھیں کہ جناب ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ حضرت عبد المطلب نے نکاح کا پیغام نہیں بلکہ خود حضور کے نانا نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ وہ اس لیے کہ ایک جنگل میں حضرت عبداللہ کو دیکھا تھا، شکار کرتے وقت ان کی پیشانی پر نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ آپ نے سمجھا کوئی بڑا ضرور ہے، اس کی پیشانی چمک رہی ہے۔ پھر یہ شادی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد حضرت عبداللہ کا بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب آپ رشتہ نکاح سے جڑے تو آپ جب اہلیہ کے پاس جا رہے تھے، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے پاس جا رہے تھے تو راستے میں ایک خاتون ملتی ہے اور حضرت عبداللہ کے حسن کے جلوے کو دیکھ کر کہتی ہے ایک رات ذرا میرے ساتھ گزارو، میرے جسم کی خواہش کو مٹا دو۔ حضرت عبداللہ نے ایک روایت کے مطابق جواب دیا یہ حرام ہے، اس سے ہم لوگ بچتے ہیں۔ پھر آپ چلے گئے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے پاس، رشتہ ازواج سے منسلک ہو گئے تھے۔ آپ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا سے ملے اور پھر جو نور حضرت عبد المطلب کے پیشانی پہ تھا صلب میں سے ہوتے ہوئے وہ حضرت آمنہ تک پہنچتا ہے۔ پھر حضرت آمنہ کا رحم نور مصطفیٰ کا قرارگاہ بن گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عبداللہ جب واپس ہو رہے تھے اسی خاتون نے دیکھا، کہا کچھ نہیں کہا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کیا بات ہے، اب تم کچھ نہیں کہہ رہی ہو؟ اب یہ کہتی ہے کہ جو پیشانی پر جو نور چمک رہا تھا وہ نور تو آمنہ کے پاس چلا گیا، اس لیے میں اب تمہیں کچھ نہیں کہتی۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان ہے۔ یہودی عیسائی یہ سب جانتے تھے، نصرانی سب جانتے تھے، ان کی کتابوں میں حضور کا ذکر ہے، بلکہ آج جو ہندو مذہب سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کی بڑی بڑی کتابوں میں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جمیل ملتا ہے۔